الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ انعام کی چند آیتیں میں پڑھنے کا شرف حاصل کروں گا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بھی ان تعلیمات سے نوازا ہے جو اس سے پہلے توریت و انجیل کے اندر موجود تھیں۔ اسلام ایک مکمل نظام اخلاق ہے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقی تعلیمات کو دینے کے لیے جلوگر ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کے باب میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ خلق عظیم کی بلندیوں پہ فائز ہیں۔ خود ارشاد فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے اس لیے مبعوث کیا ہے اللہ نے کہ میں اخلاق کی تمام عظمتوں کو مکمل کر دوں، تمام قدروں کو مکمل کر دوں، تمام مکارم کو مکمل کر دوں۔ یہ جو آیتیں میں نے پڑھنے کا شرف کیا ہے، حاصل کیا ہے، اور جس کا ترجمہ پیش کروں گا میں، یہ اسلام کے اخلاقی نظام کا یہ حصہ ہے، اور اسلام میں زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق اخلاقی قدروں کو نمایاں کیا گیا ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، خواہ انسان کی معاشرتی زندگی ہو، معاشی زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، کاروباری زندگی ہو، کوئی بھی گوشہ حیات ہو، ہر ایک کے بارے میں اخلاقی اعتبار سے رہنما اصول موجود ہیں۔ لیکن ان آیات مبارکہ میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور جن باتوں سے روکا گیا ہے، وہ توریت و انجیل کے اندر بھی موجود تھیں اور قرآن عظیم کے اندر بھی موجود ہیں۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ آؤ میں تم پر تلاوت کروں ان آیات مبارکہ کی جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کچھ باتیں حرام قرار دی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اللہ جیسا، اللہ کی طرح سے، اللہ کے برابر، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، لا ضد لہ ولا ند لہ ولا شبیہ لہ ولا مثیل لہ، نہ اس کے جیسا کوئی ہے، نہ اس کے مثل کوئی ہے، نہ اس کے مشابہ کوئی ہے۔ کائنات میں اللہ تنہا ہے، واحد ہے، احد ہے، اور اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک قرار دینا یہ سب سے بڑا حرام ہے۔ یہاں تک کہ اور گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کے بعد معاف فرما سکتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، چاہے تو معاف کرے اور چاہے تو سزا دے۔ لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ جب تک بندہ سچے دل سے توبہ کر کے اور اپنے سابقہ
شرکی قدروں سے جو اس نے کیا ہے معافی طلب نہیں کرے گا اس وقت تک وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ توحید الہی ایک ایسا مضمون ہے کہ قرآن پاک کا تقریباً 1/3 حصہ توحید کے حوالے سے موجود ہے، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں جب عقائد و جہاں جلوہ گر ہوئے تو ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج مشرکین کا تھا، جنہوں نے سینکڑوں معبود بنا رکھے تھے۔ ان معبودان باطل کے مد مقابل ایک حقیقی خدائے وحید و قدوس کی تعلیمات کو عام کرنا یہ پیغمبر اعظم کی زندگی کا بنیادی مقصد تھا۔ اس لیے شرک کی مذمت، شرک کی قباحتیں، مشرکین کے انجام کے حوالے سے قرآن پاک میں سینکڑوں آیات مبارکہ بلکہ پوری صورتیں موجود ہیں، خاص طور پہ وہ صورتیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں۔ صرف ایک صورت ہی کا اگر آپ جائزہ لیں تو اس میں شرک کے جتنے بھی ممکنہ گوشے ہیں سب آ جاتے ہیں، وہ سورۃ الاخلاص ہے۔ قل هو اللہ احد، فرما دیجیے کہ اللہ ایک ہے۔ اب اس فرمان میں ان تمام مشرکین کا رد ہو جاتا ہے جو ایک کے علاوہ کئی خدا مانتے ہیں، خواہ وہ 3 ہو یا 300 ہوں یا 3000 ہوں۔ اللہ ایک ہے۔ ان میں رد ہو گیا ہے ان تمام اقوام باطل کا، مشرکین کا، جو ایک کے بجائے بہت سے خداؤں کو مانتے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ان میں رد ہو گیا ہے ان تمام مشرکین کا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ تنہا اتنے بڑے نظام کائنات کو کیسے چلا سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے ہر کام کے لیے الگ خدا بنا رکھا ہے۔ یہ روزی دینے والا خدا ہے معاذ اللہ، یہ تعلیم سے نوازنے والا خدا ہے، اس طرح کے بہت سے خدا انہوں نے بنا رکھے ہیں مختلف کاموں کے لیے۔ یہ دریاؤں کا خدا ہے، یہ ہواؤں کا خدا ہے، یہ ستاروں کا خدا ہے، یہ شفا دینے والا خدا ہے۔ یہ سینکڑوں معبودان باطل جو انہوں نے بنا لیے تھے اس خیال سے کہ ایک اللہ اتنے بڑے نظام کو نہیں چلا سکتا۔ مگر اسلامی توحید کا بنیادی مفہوم یہ ہے کہ جو کسی کام کو نہ کر سکے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ صمد ہے، کسی بھی شریک کی ضرورت اسے نہیں ہے، وہ تنہا سارے نظام کائنات کو چلا رہا ہے، اسی نے کائنات کو مکمل پیدا کیا ہے، وہی خالق و مالک ہے، وہی مدبر حقیقی، وہی چلانے والا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اور اس میں ان تمام باطل مشرکین اور کفار کا رد ہو جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ باپ ہے، اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے بعید طور کہ جیسے انسانوں سے کوئی پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا، کسی اعتبار سے اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اگر غور کریں تو شرک کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ سب انہی آیات مبارکہ کے اندر ان کا رد ہو چکا ہے، ان کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ اخلاص کو 1/3 قرآن کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ بہرکیف تو میں نے عرض کیا کہ گناہوں میں شرک بہت بڑا گناہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتا۔ اور گناہ تو ممکن ہے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے، لیکن شرک کے لیے توبہ کر کے اور دوبارہ ایمان لا کر کے اور ہمیشہ کے لیے شرک سے اجتناب کر کے انسان معافی طلب کر سکتا ہے اپنے رب سے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میں پہلے بھی کسی آیت کریمہ کے ذیل میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہیں اپنی عبادت کے ساتھ اور کہیں اپنی الوہیت کے ساتھ
ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ کائنات میں انسان ماں باپ کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے، اس کی پرورش ہوئی ہے۔ پالنے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، ماں کے پستانوں میں دودھ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، مگر ذریعہ تو ماں باپ ہیں۔ اس لیے اللہ نے اپنی ذات کے حوالے کے بعد سب سے پہلے حکم دیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یعنی اگر کوئی شخص شرک تو نہیں کرتا ہے مگر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندہ مقبول نہیں ہے اور وہ سزاؤں کا مستحق ہوگا۔ عربوں میں ایک روایت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو کھلانے پلانے کے خوف سے قتل کر دیا کرتے تھے، خاص طور پہ بچیوں کو دفن کرنا وہ اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتے تھے۔ آقائے دو جہاں کی بارگاہ میں جناب قیس بن عاصم خود روایت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی 6 زندہ بچیوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہے، لیکن آخری بچی کی جب یاد آتی ہے دل تڑپ اٹھتا ہے، اس لیے کہ آپ کے آنے سے پہلے ہمارے پہلو میں پتھر تھا، دل نہیں تھا۔ ہم سوچتے تھے یہ بچیاں ہم پر بوجھ ہوں گی، ہمیں انہیں کھلانا پلانا پڑے گا، اور کیا ہم کسی کے خسر ہوں گے، کوئی ہمارا داماد ہوگا، نہیں، یہ بے عزتی ہم گوارا نہیں کرتے۔ چنانچہ وہ بچیوں کو پیدا ہونے کے بعد ہی قتل کر دیتے تھے۔ وہ فرماتے کہ میں نے اپنی 6 بچیوں کو دفن کیا ہے، لیکن آخری بچی کی یاد اب تک ہے، اور میں دفن کر کے آ رہا تھا تو لگ رہا تھا مجھے آواز دے رہی ہو، یا رسول اللہ آپ آئے ہیں تو ہم کو زندگی ملی ہے، آپ نے ہمارے دلوں کو زندہ کیا ہے، اور ورنہ ہم بہت ہی ظلم کا شکار تھے، ظلم کرنے والے تھے، بڑے ظالم طبقے میں ہم پیدا ہوئے تھے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ خود اعتراف کر رہے ہیں جناب قیس بن عاصم جو بعد میں اسلام لائے ہیں کہ ہم نے یہ مظالم کیا ہے آپ کی تشریف آوری سے پہلے۔ آپ نے ہمیں زندگی دی اور آپ نے ہمارے دل کو انسانیت کے درد اور محبت سے نوازا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے خبردار تم اپنی اولاد کو کھلانے پلانے کے خوف سے مت قتل کرو، نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی روزی دینے والے ہیں اور خاص طور پہ انہیں بھی روزی دینے والے ہیں، تم انہیں روزی نہیں دیتے، روزی دینے والے ہم ہیں، وسائل دینے والے ہم ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ کوئی جاندار نہیں جس کی روزی اللہ نے اپنے ذمہ قدرت نہ لے لی ہو، اس لیے تم اس قتل مت کرو۔ اب آپ دیکھیے، پہلا گناہ عظیم شرک ہے، اس کے بعد دوسرا گناہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی ہے، اور تیسرا بڑا گناہ جو ہے اولاد کو قتل کرنا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور خبردار بے حیائیوں کے قریب، فواحش کے قریب مت جانا، اس کے قریب نہ ہونا، خواہ وہ کھلی ہوئی ہوں یا چھپی ہوئی ہوں۔ حضرات گرامی، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا ہے کہ بے حیائیوں کا ارتکاب نہ کرو، یہ فرمایا بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ، فواحش کے قریب نہ جاؤ۔ قریب نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ ارتکاب گناہ تو گناہ ہے ہی، مگر کوئی ایسا عمل جس کے ذریعے سے دل کے اندر گناہ کی خواہش پیدا ہوتی ہو، وہ لا تقربو میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر ایسی محفلوں میں جانا جہاں کے زنا کے ارتکاب کا موقع میسر آ جائے، ایسے لوگوں سے، ایسے اشخاص سے دوستی کرنا جو گناہ کی طرف لے جانے والے ہوں، ایسے لٹریچر کو پڑھنا جن میں گناہ کی ترغیب ہو، بے حیائی اور عریانیت ہو، ایسی فلمیں دیکھنا جو گناہ کی طرف دعوت دینے والی ہوں، یہ ساری باتیں ولا تقربوا الفواحش میں شامل ہو گئیں۔ تم گناہوں کا ارتکاب تو، یا فحش اور بے حیائی کا ارتکاب تو اگر تم مومن ہو تو نہیں کرنا چاہیے، مگر تمہیں ان تمام اسباب و وسائل سے، ان تمام طریقوں سے، ان تمام محفلوں سے بھی اپنے کو الگ کرنا ہوگا جن کی بنیاد پر بے حیائی پھیل سکتی ہے اور تمہارے اندر پیدا ہو سکتی ہے۔ شرابیوں کی محفلیں میں نہ جاؤ، زانیوں سے دوستی نہ رکھو، بے حیائی کے ماحول میں نہ جاؤ،
اور یانیت کے ماحول میں نہ جاؤ، ایسے مقام پہ نہ جاؤ جہاں سے ترغیب گناہ ملتی ہو اور جہاں سے انسانی خیالات کو باضابطہ گناہ کی طرف مائل کیا جاتا ہو، جہاں سے شہوتیں جاگتی ہوں، جہاں سے جنسی قوتیں بے قابو ہوتی ہوں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، ان سے ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کرو، خواہ وہ چھپی ہوئی ہوں یا ظاہر ہوں، بے حیائیاں اور بے شرمیاں چھپی ہوئی ہوں اور ظاہر ہوں، تنہائیوں سے اس کا تعلق ہو یا مجلسوں تعلق ہو، کسی ایسے مقام سے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو اس سے تعلق ہو، یا دیکھنے والوں کے ماحول میں اس کا تعلق ہو، کوئی بھی ہو، ان کے قریب بھی نہ جاؤ اگر تم اللہ کے احکامات کو ماننے والے ہو۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور خبردار کسی جان کو کبھی قتل مت کرنا مگر حق کے ساتھ۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے قتل کیا ہو اور تمہیں قاضی بنا دیا گیا ہو یا جج بنا دیا گیا ہو اور اس کے بدلے میں تمہیں پھانسی دینی اور سزا دینی ہو، تو حق کا مطلب یہ ہے کہ کسی جرم کے بدلے میں اگر سزا دینی ہے تو وہ تو حق ہے، لیکن اس کے علاوہ بغیر حق کے، بغیر کسی وجہ کے کسی جان کو لینا یہ جرم عظیم ہے، اور یہ شرک کی طرح سے ہی، قتل اولاد ہی کی طرف سے ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن عظیم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض کانما قتل الناس جميعا، جس نے کسی جان کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی حق کے یا فساد فی الارض کے بغیر قتل کیا، اس نے پوری انسانیت قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ اس کا مطلب کہ ایک انسان پورے معاشرے کا فرد ہے، اور ایک انسان پہ ظلم کرنا پورے انسانی معاشرے پہ ظلم کرنا ہے۔ اس لیے مسلمان تو اگر سچا مسلمان ہے تو کسی کو قتل کرنے کا تصور نہیں کر سکتا ہے، کسی پہ زیادتی کرنے کا۔ یہ قرآن پاک کی وہ تعلیمات ہیں کہ جن کو عام کیا جائے تو وہ سارے الزامات خود بخود دور ہو جائیں گے، جس میں کبھی ٹیررزم کا الزام لگایا جاتا ہے، کبھی قتل ناحق کا الزام لگایا جاتا ہے۔ یہ جرائم خود لوگ کرتے ہیں اور الزام مسلمانوں کے سر دیتے ہیں۔ اسلاموفوبیا کا جو ماحول ہے وہ اس لیے ہے کہ میڈیا نے ایک طویل زمانے سے مسلمانوں کی غلط تصویر پیش کی ہے، جس کی بنیاد پہ نفرتوں کا ایک سیلاب امڈ آیا ہے، اور یہ بڑھتا رہا تو آئندہ حالات بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کی وہ آیات مبارکہ جو عدل پہ مبنی ہیں، انصاف پہ مبنی ہیں، انسانیت کے احترام پہ مبنی ہیں، انسانی اقدار پہ مبنی ہیں، اخلاقی قدروں پہ مبنی ہیں، ان آیات مبارکہ کو باضابطہ طور پہ عام کیا جائے اور بتایا جائے کہ اسلام دنیا کا سب سے خوبصورت، سب سے حسین اور سب سے انسانیت پرور مذہب ہے۔ اسلام میں ظلم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اور یہ سارے احکامات اللہ کی طرف سے وصیت ہیں تاکہ تم سمجھو اور عقل سے کام لو، شعور سے کام لو، غلطیاں نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ عرب میں 3 طبقے ایسے تھے جو انتہائی مظلوم تھے۔ غریب تو ہمیشہ مظلوم ہوتا ہی ہے، مگر اس کے علاوہ 3 طبقے اور بھی تھے۔ اس میں یتیم تھا، عورتیں تھیں، اور غلام سلیوز تھے۔ یہ مظلوم ترین طبقے تھے۔ اس لیے قرآن عظیم نے اور احادیث مبارکہ نے بار بار ان کے حقوق، ان کے ساتھ مہربانی، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ یتیم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ ہو۔ حضرات گرامی، آقائے دو جہاں سرور کائنات محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو خود بھی یتیم پیدا کیا گیا تھا تاکہ وہ یتیموں کے درد کو محسوس کر سکیں۔ عبداللہ کے در یتیم نے دنیا کے تمام یتیموں کو اپنے دامن میں پناہ دی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں انا و کافر الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں اس طرح قریب ہوں گے جیسے 2 انگلیاں قریب ہوتی ہیں۔
اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہو۔ آقا کے ساتھ صحابہ تشریف لے جا رہے ہیں کہیں، اور دیکھا ایک گھر بڑا نورانی ہے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ یہ گھر بہت نورانی، تو آپ نے فرمایا ہاں، یہاں کوئی بچی پیدا ہوئی ہوگی یا کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہوگی۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کو آقائے دو جہاں نے انتہائی اہم عبادت قرار دیا ہے، اور قرآن فرما رہا ہے کہ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ ہوتا یہ تھا کہ قبائلی جنگیں ہوتی تھیں، ٹریولرز وار ہوتی تھی، سینکڑوں سال کے دامن میں پھیلی ہوتی تھیں۔ ایک قبیلہ جو شکست کھا جاتا تھا اس کے باپوں کو مار دیا جاتا اور بچوں کو یتیم بنا لیا جاتا تھا، اور پھر ان کو غلام بنایا جاتا تھا۔ اور اگر یتیموں کے مال کا کوئی سرپرست ہوگا، خواہ وہ رشتہ دار ہی کے نہ ہو، تو اس سے پہلے کہ یتیم بڑے ہو جائیں، جوان ہو جائیں اور اپنی جائیداد کو، اپنی پراپرٹی کو یا اپنے مال کو استعمال کر سکیں، لوگ وہ مال کھا جایا کرتے تھے۔ یہ دردناک صورتحال تھی۔ ایسے موقع پہ اللہ کی مقدس کتاب میں فرمایا گیا یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ان کو ناجائز استعمال کرنے اور کھانے کا تصور بھی نہ کرو۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا گیا کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کھاتا ہے۔ اس طرح کے احکامات کے ذریعے سے یہ درس دیا گیا کہ یتیم کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو، ان کا مال مت کھاؤ، الا باللتی احسن، مگر ان کے مال کے قریب ہو سکتے ہو تم بہتر طریقے سے۔ بہتر طریقہ کیا ہے؟ فرض کیجئے کہ ایک شخص کے باپ نے اپنے یتیم بچے کے لیے $1000 چھوڑا۔ اب وہ یتیم بچہ جوان ہوا، 20 سال میں، 15 سال میں اس قابل ہوا کہ اپنی جائیداد پہ قبضہ کرے، تو وہ $1000 یقیناً 100 کے برابر ہو جائے گا انفلیشن کی بنیاد پر، وہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر یہ خطرہ ہو کہ یتیم کا مال اس کے بڑے ہونے سے پہلے ضائع ہو جائے گا تو تم اسے کاروبار میں لگا دو، اور پھر اس کا حق اسے محفوظ کر دو، اس میں کوئی خیانت نہ ہونے پائے۔ یہ ہے باللتی احسن۔ یتیم کے مال سے قریب ہو تو اچھی طرح سے قریب ہو، جو اچھا طریقہ ہے، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنے سن شعور کو پہنچ جائے۔ بہت سے لوگوں نے بالغ ہونا ترجمہ کیا ہے، یہ بھی صحیح ہے، مگر یہاں بلوغ سے مراد بلوغ عقل بھی ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ بالغ ہو جائے مگر اپنی دولت کو سنبھالنے قابل نہ ہو، اور وہ اپنی دولت کو ناجائز کاموں میں بری طرح سے خرچ کر دے، اور پھر وہ تکفف کرنے لگے، ہاتھ پھیلانے لگے۔ اس لیے یہ یقین کر لو کہ جب تم کسی یتیم کو بڑے ہونے کے بعد اس کا مال اس کے حوالے کر رہے ہو تو وہ اپنے مال کو صحیح استعمال کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، تم ناپ کو اور تول کو برابر رکھو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ۔ دیکھیے ہر آیت کے اندر کسی عظیم اخلاقی نظام یا شرعی نظام کا حکم ہے۔ انسانی زندگی میں ڈیلنگ، ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کرنا، یہ اس میں سب کا سب آ جاتا ہے۔ یعنی تم جس کے ساتھ کاروبار کرو، ناپ تول کا کاروبار کرو، لین دین کاروبار کرو، تو انصاف کے ساتھ کرو۔ خبردار کہیں سے کوئی بے انصافی نہ ہونے پائے، ڈنڈی نہ مارنے لگو۔ ایسا کام نہ کرو کہ جس کی بنیاد پر تم اخلاقی مجرم بنو اور قانونی مجرم بھی بنو اور شرعی مجرم بھی بنو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لا نکلف نفسا الا وسعہا، میں کسی بھی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے میں اسے اتنا ہی بوجھ دیتا ہوں۔ اس لیے میں یہ احکامات نازل فرما رہا ہوں تمہارا رب، تمہارا مالک و معبود ہو کر کے، کہ تم اس پہ عمل کرو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب تم بات کرو تو انصاف کی بات کرو، خواہ تمہارے اپنے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، اپنے بیٹے کے خلاف ہو، اپنے باپ کے خلاف ہو، اپنے بھائی کے خلاف ہو، کسی خلاف ہو۔ جب معاشرے میں انصاف کی بات ہو تو عدل سے کرو، اس میں رشتہ داریوں کو نہ دیکھو بلکہ اللہ کے قانون کو دیکھو، اس کی رعایت کرو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو۔ اللہ سے کیا ہوا وعدہ وہ ہے جو ایمان کے حوالے سے ہے۔
آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. جب ایمان لائے ہو تو ان تمام باتوں کا تم نے وعدہ کیا ہے، اور پھر ان تمام باتوں کو پورا کرو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون. اور یہ وصیتیں ہیں جو اللہ نے تم کو کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.